أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. صدق اللہ العظیم. آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے شروع ہوگا. سب سے پہلے ان آیات کے ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کی مختصر تفسیر پڑھیں گے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بس ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان. اللہ کی کتاب سے اگر آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جائیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے، ہم نے ان کو جو مال و دولت دی ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مسلمان ہیں، پکے ایمان والے ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں اپنے رب کے پاس. ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی ہے ان کے لیے، اور باعزت روزی ہے ان کے لیے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالی عزت کے ساتھ روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے. رزق تو سب کو ملتا ہے نا، لیکن اللہ کے جو سچے اچھے اور پکے مسلمان بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی عزت کے ساتھ روزی دیتا ہے. انشاءاللہ آگے ان آیات کی تفسیر جب پڑھیں گے تو ان آیات کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں مؤمن کی صفات بیان کی ہیں، یعنی مسلمان شخص کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے. انشاءاللہ ان نشانیوں کو، ان صفات کو یہاں بالترتیب بیان کیا جائے گا. ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کے اندر صفات موجود ہونی چاہیے
ظاہری صفات یا باطنی صفات. ظاہر میں بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ شخص مسلمان ہے، اور باطن میں بھی اس کے اندر اچھی صفات موجود ہونی چاہیے. صرف نام سے یہ کہہ دینا یا صرف نام رکھ لینا عبد الکریم عبد الرحیم، اس سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمان کی اپنی صفات ہوتی ہیں، اپنی علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی ہے، تو گاڑی کے تو پہیے ہوتے ہیں، گاڑی کے شیشے ہوتے ہیں، گاڑی کا انجن ہوتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ ایک لکڑی کی طرف اشارہ کیے جا رہا ہے کہ یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے. تو اس طرح تو وہ گاڑی نہیں بن جائے گی. بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نام اس کا مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کی صفات موجود نہیں ہیں، تو اسے برائے نام مسلمان کہتے ہیں. جیسے بچہ کسی لکڑی کو گاڑی کہے جاتا ہے، اسے برائے نام گاڑی کہتے ہیں، وہ گاڑی کا فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ان آیات میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر مومن کو اپنی حالت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر یہ صفات موجود ہیں یا نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر یہ صفات موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ صفات اس میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس نے اس کو مومنین کی صفات عطا فرما دی. اور اگر ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں یا ہے مگر ضعیف و کمزور ہے تو اس کے حاصل کرنے یا قوی کرنے کی فکر میں لگ جائے. یعنی یہاں جو قرآن کریم میں ان آیات میں جن صفات کا ذکر ہوا ہے، اگر کسی شخص کے اندر وہ صفات موجود ہیں، اللہ سے وہ ڈرتا ہے، جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان جوش مارتا ہے، اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے یا کم ہے، کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے. آج کے سبق میں بس یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات ان آیات میں بیان کی ہیں، اور وہ کون کون سی صفات ہیں ان کا نام آج پڑھ لیتے ہیں. کل کے سبق میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. پہلی صفت ہے خوف خدا، اللہ سے ڈرنا. دوسری صفت ہے ایمان میں ترقی، یعنی ایمان اس کا جوش مارتا ہے، ایمان اس کا ٹھاٹے مارتا ہے جس وقت وہ قرآن کریم کو سنتا ہے. جہاد کی آیتیں سن رہا ہے اور سو رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں. صدقے کے بارے میں آیتیں سن رہا ہے، جیب اس کی جو ہے پیسوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کسی غریب کو نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، تھوڑا میں بھی خرچ کر دوں. تو یہ بہت کمزور انسان ہے، بہت کمزور ایمان والا انسان ہے. تیسری صفت ہے اللہ پر توکل. امریکہ سے کچھ نہیں ہوتا، افریقہ سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. چوتھی صفت ہے نماز قائم کرنا. پانچویں صفت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انشاءاللہ ان صفات کو ہم اگلے سبق میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.